أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سورت جس کا نام سورۃ البقرہ ہے، جسے ہم بعض حضرات 40 دن تک اپنے گھروں میں تلاوت بھی کراتے ہیں شیاطین اور مصیبت و بلاؤں سے حفاظت کے لیے۔ اس سورت کی یہ آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42، یعنی آج کے سبق میں سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 40، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42۔ لیکن چونکہ یہ پہلے کی تمام آیتیں پہلے ہو چکی تھی، اب سے 1 سال پہلے، تو مناسب یہ سمجھا کہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے کو چلیں۔ رہا مسئلہ ہے کہ پیچھے کا تو ہم بھول گئے، جو دماغ میں تھا تو یہ ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو کہ ہم پیچھے کا دیکھیں تو تمام اسباق جو ہم نے پڑھائے تھے اب سے 1 سال پہلے وہ ہمارے پاس سارے PDF میں موجود ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شوقین ہو تو وہ حاصل کر سکتا ہے اور اس کو دوبارہ سے بہت اختصار کے ساتھ ہیں ان کو پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان آیات کا جو آج تلاوت کی ہے، ان کا پہلے کی آیتوں سے جوڑ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم پر ایک اعتراض دشمنان اسلام کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ قرآن میں توڑ بہت ہے۔ ابھی کچھ بات شروع ہو رہی ہے اور فوراً پڑھتے پڑھتے کسی اور کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، ابھی مسلمانوں کی بات شروع ہو رہی ہے فوراً منافقین کی۔ تو جن کی نظر گہری نہیں ہوتی یا جو قرآن کریم کو صحیح سے سمجھتے نہیں، عربی کے جاننے والے نہیں ہوتے اور لغات کو، ڈکشنری کو قرآن کریم کی نہیں سمجھ پاتے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اللہ کی جانب سے قرآن نازل کردہ ہوتا تو اس میں توڑ ہی نہیں ہوتا، اس میں تو جوڑ ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میں آپ سے بات کروں یا آپ مجھ سے بات کریں، تو ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کسی ایک ٹاپک پر، مثال کے طور پر امریکہ اور ایران پر۔ امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے تو اسی کی مثال لے لیں۔ امریکہ اور ایران پر ہم جو ہے بات کر رہے ہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی امریکہ اور ایران کی، فوراً ہم غازی آباد پر بات کرنے لگے تو کہنے والا کہے گا بے وقوف ہو گئے امام صاحب تم، پہلے امریکہ اور ایران کی بات مکمل کر لو، وہاں کی ادھوری چھوڑ کر غازی آباد پر کیوں چلے آئے؟ تو ظاہر ہے کامن سینس ہماری عقل بھی کہتی ہے پہلے ایک ٹاپک مکمل ہو اس کے بعد میں دوسرا چھیڑا جائے، تبھی بات صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جو لوگ یہ اعتراض قرآن پر کرتے ہیں وہ نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ قرآن کی زبان کو جانتے ہیں، نہ قرآن کی لغات ڈکشنری کو جانتے ہیں، وہ تینوں سے بالکل ناواقف ہیں۔ یہ آیت اب آپ دیکھیے پہلے سے جو ذکر چل رہا ہے وہ تمام لوگوں کا چل رہا ہے، لیکن بیچ میں بنی اسرائیل کو ڈال دیا اللہ نے۔ یہ کیوں ڈالا؟ ان آیات کا پیچھے سے تعلق کیا ہے؟ میں پیچھے سے بہت اختصار کے ساتھ روایت کرتا ہوں، جو لوگ پہلے کے سبق میں حاضر ہوئے تھے انہیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت اختصار کے ساتھ قرآن کریم کی پہلی سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ۔ اس کی جو پہلی آیتیں ہیں، پہلی
5 آیتیں، ان 5 آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا ایمان والوں کا اور بتایا ایمان والے کون ہیں، نمبر 1۔ پھر اس کے بعد میں 2 آیتوں میں ذکر کیا اللہ نے کفار کا، ایمان والوں کا ہو گیا، اس کے بعد میں کافروں کا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے آیت نمبر 7 سے اور آیت نمبر 20 تک 13 آیتوں میں ذکر کیا منافقین کا۔ 3 طبقے ہو گئے، پہلے مسلمانوں کا، پھر کفار کا، پھر منافقین کا۔ اس کے بعد میں اب چونکہ انسانوں میں 3 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو ایمان والے ہوں گے، یا غیر ایمان والے ہوں گے، یا ان کے بیچ کے لوگ ہوں گے، منافق جو آدھے مسلمان آدھے کافر۔ تو تینوں کا تذکرہ ہو گیا، پہلی 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ہو گیا، دوسری 2 آیتوں میں کفار کا ہو گیا، تیسرے جو کیٹیگری بچی منافقین کی 13 آیتوں میں ان کا ہو گیا، تینوں فائنل۔ اب کیا، اب تو کوئی رہا نہیں تو تذکرہ، تو اب تینوں کو ملا کر مخاطب کیا اللہ نے، اور تینوں کو ملانے کے بعد جب تینوں کو پیغام دیا تو اب آیت نمبر 20 سے جو شروع کیا ہے سب کو خطاب کیا، منافقین کو بھی، ایمان والوں کو بھی اور کفار کو بھی، تینوں کو ملایا۔ اور یہ چلا اللہ کے یہاں جو یہ پیغام چلا وہ آیت نمبر 39 تک اللہ نے تینوں کو خطاب کر کے کہا۔ جیسے اس کی ایک مثال، مسلمان ادھر بیٹھے ہیں، کفار ادھر بیٹھے ہیں، تو اللہ نے پہلے منافقین کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب کیا، پھر کفار سے کہا کہ تم یہ کام مت کرو، پھر منافقین کو کہا کہ تم یہ کام مت کرو۔ اب تینوں کو خطاب کر دیا، تینوں سے کہا تینوں جو ہے ایک جگہ آ جاؤ، ذرا ایک جگہ مل کر بیٹھ گئے۔ اب تینوں کو خطاب کر کے کہا کہ ذرا تینوں وہ کام، وہ باتیں یاد رکھو کہ ہم نے کیسے کیسے تمہاری پیدائش میں مسئلے کیے تھے، کہ جب تمہیں پیدا کرنے کی باری آئی تھی تو ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا کہ اے اللہ تو کیسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو خون خرابہ کرے گی۔ تو تینوں پیدا تو تینوں کو کیا تھا، تو تینوں سے جب تینوں سے بات کنفرم ہو گئی تو اب ان تینوں میں کچھ لوگ اپنے گھر کے ہیں خاص۔ وہ گھر کے کون ہیں؟ یہود و نصارہ، جو پہلے حضرت موسیٰ عیسیٰ کی لائی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، تو وہ تھے تو کافر لیکن کہیں نہ کہیں اپنے گھر کے تو تھے، کیوں؟ وہ پہلے کی شریعت پر کہیں نہ کہیں ایمان رکھتے تھے تو گھر کے ہوئے۔ اگر مثال کے طور پر بیٹا ہے تو بیٹا ہی، چاہے وہ باپ کی بات نہ مانتا ہو لیکن اسے آپ گھر سے تو نہیں نکال سکتے، اس سے رشتہ ناتا ختم تو نہیں کر سکتے، مانا تو گھر کے ہی جائے گا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل یہود و نصارہ تھے، وہ ٹھیک ہے اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے تھے لیکن تھے تو گھر کے ہی، وہ پہلے کی شریعت تو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے گھر کے خاص آدمیوں کو سب کو الگ کر کے کہ میں نے سب کو سمجھا دیا، سب ہٹ جاؤ، ہمارے جو گھر کے خاص آدمی ہیں یہ آ جاؤ۔ تو اللہ نے ان میں سے خاص آدمیوں کو، بنی اسرائیل کو نکالا، یہود و نصارہ کو، اور انہیں پھر سمجھایا۔ اور بزرگوں توجہ کیجئے گا، اتنا کسی کو نہیں سمجھایا جتنا بنی اسرائیل کو سمجھایا۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ بنی اسرائیل کو سمجھاتے سمجھاتے ختم ہو جاتا ہے، یعنی 5 آیتوں میں ایمان والوں کو، 2 آیتوں میں کافروں کو، 13 آیتوں میں منافقین کو، اور 84 آیتوں میں یہود و نصارہ کو سمجھایا ہے۔ کتنی؟ 84 آیتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم معاشرے میں دیکھیں تو اپنے گھر کے آدمی کو پرایا اگر غلطی کر رہا ہو تو اسے کوئی غیر بڑا آدمی جا کر ڈانٹ دینا تو وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ باپ کی کم سمجھتا ہے آج کل نوجوان، آج کی جنریشن مانتی نہیں، دوسرے کی ڈانٹ کو تو برداشت کر لے گی، اور باپ ہلکی سی گھڑکی بھی دے دے اس کے اوپر کچھ سیدھا ہو جاتا ہے، بڑا بھائی ہلکا سا بھی کہہ دے اس کے اوپر کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے والے لوگوں کو، اپنے گھرانے کے لوگوں کو 84 آیتوں میں سمجھا کر یہ پیغام دیا کہ ضرورت ہے اپنوں کو زیادہ سمجھانے کی، ضرورت ہے اپنوں کو زیادہ سمجھانے کی۔ یہاں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ جب بگاڑ اپنوں میں اور پرایوں میں، اپنوں میں اور غیروں میں پھیل رہا ہو تو زیادہ کسے سمجھایا جائے گا؟ اپنوں کو۔ کیوں؟ بگاڑ تو کفار میں بھی پھیل رہا تھا، بگاڑ تو منافقین میں بھی پھیل رہا تھا، اور بگاڑ ان کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ یعنی اپنے گھر کے لوگوں میں بھی پھیل رہا تھا۔ تو اللہ نے
منافقین کو 13 آیتوں میں سمجھایا، کفار کو 2 آیتوں میں سمجھایا، اور گھر کے لوگوں کو یہود و نصارہ کو کتنے میں سمجھایا؟ 84 آیتوں میں۔ تو یہاں سے یہ اصول نکلتا ہے کہ اپنے گھر کے لوگوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض سن لیں، اور بہت مشہور اعتراض ہے، اور اس اعتراض کو یاد رکھیں۔ یہ اعتراض بہت کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کی جانب سے بھی، اور غیر جو فتنہ پرور لوگ ہیں ان کی جانب سے بھی، جو کام کرنا نہیں چاہتے لیکن اعتراض ٹھوکتے رہتے ہیں اور اپنے علم کا دباؤ زور دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ اعتراض کیا ہے؟ ہماری جو تبلیغی جماعت ہے، جو اکابرین کی کھڑی کردہ جماعت ہے، اس کو لے کر اعتراض ہوتا ہے۔ اس کو لے کر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ میاں ان تبلیغ والوں کو دیکھو، یہ گھر گھر چوکھٹ چوکھٹ جا کر مسلمانوں ہی کو ایمان کی دعوت دینے میں لگے ہیں۔ ارے انہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے سے آلریڈی مسلمان ہے۔ اگر ایمان کی دعوت دینی ہے تو کفار کو دو، ایمان کی دعوت دینی ہے یہود و نصارہ کو دو، ایمان کی دعوت دینی ہے ان لوگوں کو دو جو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے تو کوئی مسلمانوں کو، ابو بکر کو تھوڑا ایمان کی دعوت دی تھی؟ اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو کوئی ایمان کی دعوت دی تھی؟ اللہ کے نبی نے تو طائف میں گئے تو کفار کو دی، اور دوسری جگہ پر گئے تو کفار کو دی۔ تم بھی کفار کو دو، ایمان والوں کو کیا دینے؟ ہم کہتے ہیں تو قرآن سے ناواقف آدمی ہے، ہم نے قرآن کا راستہ اختیار کیا ہے جو قرآن نے طریقہ ہمیں بتایا، ہم تو قرآن کے دیوانے ہیں، جو قرآن ہمیں بتائے گا ہم تو اس راستے پر چلیں گے۔ تو کہتا ہے کیا راستہ قرآن نے دیا؟ پڑھ قرآن کریم کو۔ قرآن کریم کا آغاز ہی اس بات کی دلیل بن جاتا ہے جو میں نے ابھی کہا کہ جب بگاڑ اپنوں میں بھی اور پرایوں میں بھی پھیل رہا ہو تو محنت اپنوں پہ کی جائے گی۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ نے جب دیکھا کہ بگاڑ کفار میں بھی ہے، بگاڑ منافقین میں بھی ہے، بگاڑ اپنے گھر کے یہود و نصارہ یعنی جو پہلے کی شریعت توریت اور انجیل کو مانتے تھے ان میں بھی ہے، تو اللہ نے سب سے زیادہ کسے سمجھایا؟ منافقین کو 13 آیتوں میں سمجھا کر چھوڑ دیا، کفار کو 2 آیتوں میں سمجھا کر چھوڑ دیا، اور گھر کے آدمیوں کو کتنے میں سمجھایا؟ 84 آیتوں میں۔ پتہ یہ لگا کہ مسلمانوں کو اس دور میں چونکہ اپنے گھر کے ہیں تو غیروں کو چھوڑ کر، غیروں کو زیادہ نہ سمجھا کر اپنے مسلمانوں کو 84 مرتبہ سمجھاؤ، اپنے مسلمانوں کو زیادہ سمجھاؤ۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں یہ جواب دے دینا چاہیے کہ قرآن پڑھ اور قرآن میں دیکھ اللہ نے کسے زیادہ سمجھایا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ مختصر سا سن لیجئے، اس کے بعد میں پھر ہلکی سی تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اوفو بعہدی، اور مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، جب تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو گے تو میں تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ میرے قرآن پر جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، سچ ثابت کرنے والا ہے اس چیز کو، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی توریت و انجیل کو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو قرآن کریم کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو حقیر سے، معمولی سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسے سامان، ایسے روپیوں کے بدلے میں مت بیچو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے عذاب سے، میری گرفت سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور سچ اور غلط کو ایک جگہ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جاننے کے باوجود بھی حق بات کو مت چھپاؤ۔ یہ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ہے، ہلکا ہلکا ذرا سن لیجئے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم کا تو نام سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم برگزیدہ پیغمبر ہیں، قربانی کے دنوں میں بڑا نام سنتے ہیں جی ان کا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل۔ اسماعیل کا تعلق قربانی سے بھی ہم سنتے ہیں۔ اسحاق جو ہیں ان کی ایک بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے ہیں۔
ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے، حضرت اسحاق کی نسل چلی اور حضرت اسحاق کے دو بیٹے ہوئے جو تاریخ میں لکھا ہے، ایک بیٹے کا نام یسوع بتلایا جاتا ہے اور ایک بیٹے کا نام یعقوب بتلایا جاتا ہے۔ یعقوب کی خوشخبری قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دی تھی، اور باپ بیٹے کی خوشخبری ساتھ دی تھی۔ جب باپ کی پیدائش کی خوشخبری دی تو ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو پیدا ہوگا اسحاق، ان کے ایک بیٹا ہوگا یعقوب نام کا۔ تو حضرت یعقوب بھی پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو ہیں وہ 12 لڑکے ہوئے، کتنے؟ 12۔ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے ہوئے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے ہوئے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے جو نسل چلی ہے ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب کا ایک نام جیسے یعقوب تھا، ان کا ایک لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی جانب نسبت کرتے ہوئے ان کی اولاد کو کس نام سے پکارا؟ اسرائیل۔ بنی اسرائیل یعنی عبداللہ کی اولاد، حضرت یعقوب کی اولاد۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ جی یا بنی یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، اسرائیل ہی کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یعقوب کہہ دیتے تو یعقوب ایک عام نام ہے، چلتا، لیکن اسرائیل اس نے کہا، اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل کے کیا معنی ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ۔ تو اللہ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اللہ کے بندے کی اولاد۔ اس سے اللہ نے ادھر متوجہ کرایا، اے اللہ کے بندے کی اولاد، کہ تم یہ بات سوچ لو تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو، جس طرح تمہارا باپ اللہ کے احکام کو عمل میں لاتا رہا ہے ایسے ہی تم بھی عمل میں لاؤ۔ جیسے کسی بچے کو اگر ابھار نہ ہو اور اسے کیا کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ قربانی اس کے دنوں میں جب دیش کی آزادی کا دن آتا ہے 15 اگست 26 جنوری تو ہم اپنے آبا و اجداد کی قربانیاں سناتے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جوش پیدا ہو اور ہم اپنے آبا و اجداد کی قربانیوں کو یاد کر کے دیش سے محبت کریں۔ ایسی اللہ نے یہاں کہا تاکہ حضرت یعقوب کی قربانیوں کو یاد کرے، یہود و نصارہ جو راستے سے ہٹ گئے تھے وہ راستے پر آ جائیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کے لقب سے اللہ نے انہیں پکارا ہے۔ تو حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، ایک بات۔ دوسری بات ہمیں یہاں یہ سمجھنی ہے، اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ صرف بنی اسرائیل سے نہیں کہا، بنی اسرائیل پر تو بہت نعمتیں اللہ نے کی تھی، انہیں فرعون سے بچایا، ڈوبنے سے بچایا، انہیں آسمان سے کھانا اتارا، جی انہیں ملک شام میں بسایا، اور بھی بے شمار نعمتیں ان کے اوپر کی تھی۔ لیکن یہاں ذرا ہم بنی اسرائیل کی جگہ تصور کی دنیا میں اپنے آپ کو رکھ لیں، جیسا اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، تو ہم ذرا اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ ہمیں بھی تو دے رکھی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں نہیں ملی جو اللہ نے امت محمدیہ کو دی۔ سب سے پہلی دولت ایمان کی، ایمان سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بار بار ایمان کے تذکرے کرنے چاہیے تاکہ ایمان میں مضبوطی آئے۔ دوسری دولت، ایک سب سے بڑی دولت جس کا احسان کے اعلان خود اللہ نے قرآن میں کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ تیسری دولت قرآن کریم کا ہمیں عطا ہو جانا۔ یہ تمام دولتیں اور بھی بہت ساری دولتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے آج کے سبق کے نتیجے میں کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو بار بار ذکر کرنا ہے۔ جب بار بار ہم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ پھر اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تیسری بات اس میں یہ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے اوفو بعہدی، کہ میرے عہد کو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کرو۔ بنی اسرائیل نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ سے؟ بنی اسرائیل نے یہ وعدہ کیا تھا جو توریت میں بھی ہے اور قرآن کریم کے 6 پارے میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے گا تو ہم تیرے تمام رسولوں کو مانیں گے، تیرے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے رسولوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ یہ تمام طریقے، یہ تمام وعدے اللہ نے، وہ بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے۔ تو اللہ نے ان سے ایک وعدہ کیا کہ اگر تم ایسا کرو گے، میرے احکام پر عمل گزارو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں اس کے بدلے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں تمہیں یقیناً ایسی جنت میں داخل کروں گا جس میں دودھ اور نہر اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔
تو بنی اسرائیل نے تو وعدہ پورا کیا نہیں، لیکن اب ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہم بھی اللہ سے کچھ وعدہ کر کے آئے ہیں نہیں؟ ہم بھی تو اللہ سے وعدہ کیے بیٹھے ہیں۔ عالم ارواح میں کیا تھا؟ قالوا بلا، ہم نے اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں ہے، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی آپ ہمارے رب ہیں، آپ جو کہیں گے ویسے مانیں گے، آپ جیسے چہرہ رکھنے کے لیے کہیں گے ہم ویسا رکھیں گے، آپ جیسے لباس پہننے کے لیے کہیں گے ہم ویسا لباس پہنیں گے، آپ جیسے اخلاق بنانے کے لیے کہیں گے ویسے اخلاق بنائیں گے، آپ جیسے ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے بولیں گے ویسے رہیں گے، آپ جیسے اپنی بہن بیٹی کے ساتھ میں برتاؤ کرنے کا حکم دیں گے ویسے کریں گے۔ لیکن بزرگوں، میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں، قرآن کے اسباق کے درمیان میں کیا ہم اس وعدے پر کھرے اترے ہیں؟ اگر ہم اس وعدے پر کھرے اترے ہیں تو یقین رکھیے اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں جنت میں ڈالیں گے، اور اگر ہم اپنے اس وعدے پر کھرے نہیں اترے تو کیا گارنٹی ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر دے؟ اللہ نے تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کی شرط اس پر لگائی ہے نہیں، جب ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ اگر ہم آج بھی اپنے وعدے کو پورا کرنے لگیں تو اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے، یعنی ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسری ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں، جو لوگ وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، چاہے وہ وعدہ خلافی اللہ سے ہو، یعنی اللہ سے ہم نے وعدہ کیا نماز پڑھیں گے نہیں پڑھتے، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولیں گے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا غیبت نہیں کریں گے غیبت کرتے ہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا دوسروں کے خلاف غلط تدبیریں نہیں کریں گے کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری برائی، یا انسانوں سے وعدہ کر کے خلاف کرتے ہیں۔ تو ہم سب کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، پیارے آقا نے فرمایا جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں وہ سن لیں کہ انہیں دنیا میں تو جو عذاب ملے گا ہی، اور مرنے کے بعد جو عذاب ملے گا ہی، لیکن یعنی جہنم اور جنت کا جہنم میں بھیجنے کا جو عذاب دیا جائے گا وہ تو الگ ہے، جہنم میں جانے سے پہلے وعدہ خلاف کرنے والے کو ایک عذاب یہ ملے گا کہ وہ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو تمام پبلک وہاں جمع ہوگی تو ان کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اور وہ جھنڈا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وعدہ خلافی کرتے تھے، اور جتنا بڑا وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ جھنڈا بلند ہوگا، پہچان ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس دن رسوائی ہوگی نہیں ہوگی، ذلت ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر وعدہ خلافی کر کے اور اپنے آپ کو میں یا آپ چالاک بن کے دنیا میں چند دن کے لیے چالاک بن جائے تو کیا بنے؟ ہم تو اس دن کے لیے زندگی گزار رہے ہیں جس دن کے لیے ہمیں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، تو وعدہ خلافی کرنے سے بچیں۔ آخری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آگے یہ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ دیکھو سچ بات کو اور غلط بات کو ایک ساتھ مت ملاؤ۔ بعض لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے، بنی اسرائیل میں بھی عادت تھی بنی اسرائیل کے جو اہل علم تھے وہ اپنے لوگوں کو دو طرح سے گمراہ کیا کرتے تھے، ایک طرح کے تو وہ لوگ تھے جو کچھ جانتے تھے، بہت کچھ نہیں جانتے تھے توریت اور انجیل کے بارے میں، اور ایک طرح کے وہ لوگ تھے جو کچھ ہی نہیں جانتے تھے۔ تو جو کچھ نہیں جانتے تھے انہیں گمراہ کرنا آسان ہے، انہیں تو کچھ بھی کہہ دو قرآن و حدیث کے نام پہ وہ تو مان ہی لیں گے، اور جو کچھ جانتے ہیں انہیں آپ سارا غلط نہیں بتا سکتے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پیترا کچھ نہ کچھ راستہ ٹوپک مارنا پڑے گا۔ تو یہ ایسی ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اہل علم کیا کرتے تھے اپنا پیسہ بٹورنے کے لیے یا اپنی شان کو باقی رکھنے کے لیے، کہ جو لوگ ان میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے، جاہل ہوتے تھے توریت و انجیل کے بارے میں، انہیں تو وہ بالکل حق چھپا کر غلط ہی بتایا کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، اور جو کچھ جانتے تھے اس کیٹیگری کو نہ تو سارا چھپاتے تھے نہ سارا بتاتے تھے، یعنی سچ کو اور غلط کو ایک جگہ ملا کر اس انداز سے بیان کیا کرتے تھے کہ حق واضح نہ ہو سکے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، میں اہل علم کی بات نہیں کر رہا، لیکن عوام بھی اور بہت سے اہل علم بھی اس میں مبتلا ہیں۔ وہ کون سے اہل علم؟ جو اس بات کے حریص ہیں کہ کہیں ہمارا مصلی نہ چھوٹ جائے، کہیں مسجد نہ چھوٹ جائے، کہیں مدرسہ نہ چھوٹ جائے، کہیں ذمہ داران ناراض نہ ہو جائیں، کہیں محتمم صاحب ناراض نہ ہو جائیں اگر ہم نے صحیح اور صاف بات کہہ دی۔ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف کر رہے ہیں، جو بات ہمیں صحیح لگتی ہے اسے ادب کے دائرے میں صحیح کہہ دو،
اور جو بات ہمیں غلط لگ رہی ہے اسے مہذب انداز میں غلط کہہ دو، اور جو بھی جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں کہہ دو کہ محترم ہم یہ بات ہمارے اعتبار سے غلط ہے، آپ اس پر غور کر لیں۔ لیکن یہ کہنا ہاں بعد میں بتائیں گے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی امام صاحب آپ کی منشا کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے، سوچ کر بتائیں گے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے سوچ کر۔ کیوں؟ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، ان کے خلاف بات جاری نہیں۔ خبردار جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ بنی اسرائیل کے اہل علم حضرات کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پر وہ ہوں گے جو صحیح کو صحیح بالکل واضح طور پر بتا دیں، غلط کو غلط کہہ دیں، اور حق کو چھپائے نہیں، جو بھی حق بات ہے اس کو عوام کے سامنے بیان کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان